السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام میڈیا حضرات کا آج کے اس پروگرام میں میں استقبال کرتا ہوں۔ آج کی جو پریس میٹ ہے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی ایک ورلڈ وائڈ عالمی تحریک ہے جو بفضل تعالیٰ اپنی دینی خدمات اور سوشل ایکٹیویٹیز پر جانی جاتی ہے۔ سنی دعوت اسلامی شہر گلبرگہ میں بھی مختلف شعبے میں ڈیفرنٹ فیلڈز میں کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ ہر سال اس کا ایک سالانہ اجتماع وادی بندہ نواز گراؤنڈ میں منعقد ہوتا ہے۔ اس سال 31واں اجتماع انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ وادی بندہ نواز درگاہ حضرت پیر بنگالی کے بالکل سامنے بفضل تعالی ہر سال اس اجتماع میں کثیر تعداد میں گلبرگہ، یادگیر، رائچور، بیدر، شولاپور ان 5 اضلاع کے عوام الحمدللہ شرکت کرتی ہیں۔ 2 روزہ اجتماع انشاءاللہ اس سال کا جو ہوگا 1 فروری اور 2 فروری 2025 کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ 1 فروری کو ہفتے کا دن ہے۔ صبح دوپہر نماز ظہر کے بعد سے لے کر کے عشاء کے بعد رات 9 بجے تک خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے ریزرو رہے گا، ایکسکلوزیو فار لیڈیز رہے گا۔ اور 2 تاریخ کو اتوار کا دن ہے، صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک مرد حضرات کے لیے انشاءاللہ یہ اجتماع رہے گا۔ بفضل تعالیٰ اس اجتماع کے جو اثرات ہیں، جو فوائد ہیں وہ عوام الناس میں ظاہر ہیں۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس اجتماع کے ذریعے سے الحمدللہ عوام میں ایک دینی جذبہ، دینی شعور اور دینی بیداری الحمدللہ محسوس کی گئی ہے۔ میں خاص طور سے پریس کے ذریعے سے یہ میری بات سننے والے ان ماں اور بہنوں کو، والدین کو اور گھر کے ذمہ دار سرپرست حضرات کو یہ بات میں خصوصیت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں نالج کو تو بہت زیادہ عام کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو ایک گلوبل میں سمانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آج بہت زیادہ تربیت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ نالج ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ بے راہ روی کے غلط راہوں کی شکار ہمارے نوجوان، ہماری نسل، ہماری جنریشن ہو رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا بیسک موٹو یہ ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے اندر ان برائیوں کو نکالیں، ان غلط راہوں پہ جانے سے ان کو بچائیں، اور جو آج نئے نئے انداز میں گناہوں کو ماڈرن زمانے کا نام دیا جا رہا ہے اور ایک ایسا کلچر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو آرٹ کا نام دیا جا رہا ہے، اس ذریعے سے کہیں نہ کہیں ہمارے بچیوں کو، ہمارے بچوں کو غلط چیزوں میں ملوث کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو سنی دعوت اسلامی کا بیسک موٹو یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کو صحیح راہ بتائی جائے، گناہوں کے دلدل سے انہیں بچایا جائے، وہاں سے نکالا جائے، اور دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ اور فکر جو ہے ان کے اندر پیدا کی جائے۔ میں خصوصیت کے ساتھ میں ہر فرد اپنے اپنے طور پر اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دوسروں تک جو ہے اجتماع کی دعوت دیں، اور آپ خود بھی آئیں اور دوسروں کو دعوت دیں۔ بفضل تعالیٰ ہر سال ہمارے مبلغین اور منتظمین اس اجتماع میں آنے والے مہمانان کے لیے بہت ساری خصوصی رعایت جو ہے سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سال بھی الحمدللہ بہت ساری سہولتیں یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ کھانے کے لیے ان کے لیے معقول انتظام رہے گا۔ دیگر جو ہے موقعوں سے باہر اگر وہ کھانا کھاتے ہیں تو جو کاسٹ، جو پیسہ وہاں پہ ان کو لگتا ہے اس سے آدھے سے کم قیمت میں یہاں آنے والے مہمان کے لیے ہم لوگ جو ہے یہاں پہ فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، کھانا اس کو دیا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے پانی کے لیے بھی یہی سہولتیں ہوتی ہیں۔ بس 5 روپے میں ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ان کو سہولتیں دینے کی غرض سے پانی کا 1 لیٹر کا بوٹل دیا جاتا ہے۔ یہ سہولتیں ہوتی ہیں۔ پنڈال کا معقول انتظام ہوتا ہے، وضو کے لیے الحمدللہ ہوتا ہے۔ لیڈیز میں اسپیشل پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ میں، پورے نظم و ضبط کے ساتھ میں بفضل تعالیٰ اجتماع گاہ میں سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے خاص گزارش کروں گا، گلبرگہ کے بیرون جو علاقے ہیں
وہ ضرور جو ہے اجتماع میں تشریف لائیں۔ بفضل تعالیٰ امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے اسپیشل جو ہے انٹلیکچوئلس اور کوالیفائڈ پرسنز کے لیے۔ ایس ڈی آئی کے میں ایک شعبہ بنایا گیا ہے ٹیم امید کے نام سے۔ یہ شعبہ اسپیشل پروفیشنلز پہ کام کر رہا ہے، انٹلیکچوئلس پہ کام کر رہا ہے، کوالیفائڈ پرسنز پہ کام کر رہا ہے۔ اب تک ہماری جو دعوت تھی جو ہے عوام الناس تک جو ہم پہنچتے تھے، معاشرے کا ایک مخصوص طبقہ جو ہے ہم سے اٹیچ تھا، منسلک تھا، لیکن بفضل تعالیٰ ایس ڈی آئی امید کے ذریعے سے جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو کوالیفائڈ ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے بھی الحمدللہ ان پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ان کو بھی دین کی فنڈامنٹلز، دین کی بنیادی چیزیں الحمدللہ جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں، اور کئی لوگوں کو جابس اور دیگر جو ہے پی یو سی کے بعد کس فیلڈ میں ان کو جانا چاہیے اور 10th کے بعد اپنا کیریئر کہاں چوائس کرنا چاہیے، ایس ڈی آئی ٹیم امید جو ہے اس پر کام کر رہی ہے۔ تو سنڈے کے دن، اتوار کے دن 2 فروری کو 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک ایکسکلوزلی اس کے لیے جو ہے پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جو کوالیفائڈ حضرات ہیں، ان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس پروفیشن کو ضرور اٹینڈ کریں، مس نہ کریں، اور انشاءاللہ بہت سارے اسکولز میں ہمارے مبلغین اس ٹیم امید کے ساتھ ہی اسکول جا کر کے بچوں کو مینجمنٹ کے ساتھ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اسکول کے بچوں کو اسکول یونیفارم میں یہاں پہ بھیجیں۔ بفضل تعالیٰ کئی اسکولز ہم سے اٹیچڈ ہیں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات بتاؤں کہ جو اسکول کے بچے ہم سے وابستہ ہیں، ان کے زندگیوں میں اسلامی ریولوشن، ایک انقلاب جو ہے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر جو ہے اپنے پیرنٹس کو لے کر ریسپیکٹ، اپنے گائیڈینس کو لے کے جو ہے ریسپیکٹ، اپنے سرپرست کو لے کر ریسپیکٹ، یہ ساری چیزیں الحمدللہ تحریک سے وابستگی کے بعد جو ہے بچوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو ٹیم امید کا جو پروگرام ہے اتوار کے دن یہ سیشن رہے گا، صبح 11 بجے سے لے کر کے ظہر کی نماز تک انشاءاللہ یہ رہے گا۔ علاوہ اس کے ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سارے علماء کرام شرکت کریں گے، مبلغین شرکت کریں گے۔ خصوصیت کے ساتھ میں انشاءاللہ اس پروگرام میں داعی کبیر عطائے حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاکر علی رضوی نوری صاحب قبلہ، جو اس آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، امیر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں سنی دعوت اسلامی کے، وہ تشریف لائیں گے۔ علاوہ اس کے الجامعۃ الاشرفیہ جو ایک بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے، وہاں کے پرنسپل ہیں محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، اور سنی دعوت اسلامی کے بہت ہی جو ہے ایسے عالم دین ہیں جن کو سننے کے لیے لوگ بے چین اور بیتاب رہتے ہیں، سید امین القادری صاحب قبلہ وہ تشریف لائیں گے، اور ممتاز اسلامی اسکالر خالد رضوی صاحب جو سنی دعوت اسلامی کے رکن شورا ہیں، اور صادق رضوی صاحب تشریف لائیں گے، اور قاری رضوان صاحب جن کو گلبرگہ میں بار بار سنا جاتا ہے، اور معلم الحجاج حج تربیت کے موقع سے گلبرگہ شریف اکثر وہ آتے ہیں، یہ حضرات کی انشاءاللہ تشریف آوری ہوگی۔ میں تمام لوگوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ ان حضرات کے جو ٹاپکس اس بار جو ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نالج میں نہیں ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ یہ حضرات اپنے اپنے طور پر جو ہے یہاں پہ بتائیں گے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ اس دعوت کو قبول بھی کریں، تشریف لائیں۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ ہفتے کے دن اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں، آپ اتوار کو تشریف لائیں، اپنے دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں اس دعوت کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹرانسپورٹیشن میں ہر سال جو ہے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے خواتین کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ جو ہے خواتین کے اجتماع میں انتظام رہے گا۔ ایم ایس کی مل سے یوں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی بسس میں لیڈیز کو فری ہے، وہ ایک آپشن تو ہے ہی ہے، علاوہ اس کے بہت سارے ہمارے بھی مبلغین اپنے اپنے طور پہ بسس کا مختلف جگہوں سے جو ہے اہتمام کیے ہیں۔ ایم ایس کی مل سے بسس نکلیں گے انشاءاللہ، اور رحمت نگر سے بسس نکلیں گے، اور مسلم سنگھ سے بسس نکلیں گے، شیخ رضا سے بسس نکلیں گے، مومن پورہ سے بسس نکلیں گے۔ ان جگہوں پہ
جو ہے پوائنٹس بنائے گئے ہیں. بسز کے علاوہ ٹریکس ہیں وہ نکلیں گے, آٹوز کا انتظام ہے وہاں سے مبلغین کے, وہاں پہ الگ الگ پوائنٹس ہیں, تو ان پوائنٹس سے جو ہے انشاءاللہ ٹرانسپورٹیشن کا انتظام رہے گا. جو لوگ اپنی خواتین کو اپنے طور پہ علاقے کے اعتبار سے وہاں بھیجنا چاہیں تو انشاءاللہ بھیج سکتے ہیں. ان کے آمد و رفت دونوں انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پہ لا کر اجتماع کے بعد انشاءاللہ پہنچایا بھی جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر سال جو ہے ٹو ویلرز کی پارکنگ کا اجتماع کے بیک سائڈ میں ایک پرٹیکولر جگہ ہے جہاں پہ ایک سسٹمیٹک وے میں انتظام کیا جاتا ہے. 4 ویلر کے لیے اور بڑے وہیکلز کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ KCT کالج گراؤنڈ میں انتظام کیا گیا ہے. تو وہاں پر بھی جو ہے بڑے وہیکلز کے لیے بفضل تعالیٰ اس اجتماع میں رائچور سے بسز آنے والی ہیں, بیدر سے بسز آنے والی ہیں. تو بڑے جو وہیکلز ہیں, بسز ہیں, ان کے لیے KCT کالج گراؤنڈ میں انشاءاللہ انتظام ہمیشہ کیا جاتا ہے, اس بار بھی کیا جائے گا. ایک خاص طور سے ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ رنگ روڈ یہاں سے جو گزرنے والے ہیں, تو اس کے لیے یوں تو ہمارے جو ہے والنٹیئرز جو ہے پورے انتظامات میں ٹریفک سسٹم کو کنٹرول کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو جہاں پہ اگر کوئی سے ٹریفک چونکہ بڑھ گئی اگر, تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے طور پہ تھوڑا کوآپریٹ کریں, اور جو سسٹم بنایا گیا ہے وہیکلز کو پارکنگ کرنے کا, 4 ویلر پارکنگ کرنے کا, تو جو سسٹم ہے اس اعتبار سے اپنی گاڑیاں وہیں پہ لا کر کے لگائیں. کسی والنٹیئر سے الجھے مت, بحث مت کریں, جو سسٹم ہے اس سسٹم کو فالو کریں. ہر سال الحمدللہ جو ہے لیڈیز میں کم و بیش 30,000 سے زیادہ تو ہوتی ہیں. اس بار اور بھی زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے. 50,000 کے قریب انشاءاللہ لیڈیز رہیں گی, اور مرد حضرات کا انشاءاللہ اس سے زیادہ رہے گا انشاءاللہ. سنی دعوت اسلامی کا سالانہ 31واں اجتماع جس میں علماء کرام کے بیانات ہوں گے. عنوانات خاص کر مستقبل کو دھیان میں رکھ کے, ماضی میں غلطیاں جو ہوتی ہیں اس کو دھیان میں رکھ کے, اور موجودہ دور میں اپنی زندگی کو کیسے بنانا ہے, اس کو دھیان میں رکھ کے عنوانات منتخب کرتے ہیں. اس 2 روزہ اجتماع میں جو عناوین اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں, ایک تو سب سے پہلے مبلغین اور مبلغات جو خواتین ہوتی ہیں وہ تربیتی سیشن دیں گے. ایک گروپ بنا کر عورتوں کو, نئے عورتیں ہیں ان کو کچھ سمجھائیں گی, جو پرانی معلومات رکھتی ہیں ان کو آگے بڑھائیں گی. ان کے ایک تربیتی سیشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ملی مسائل اور ملکی سطح پر مسائل, مسلمانوں کو کس طرح سے رہنا ہے اور ان کی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے, اس طرح کے عناوین ہیں جو اس دونوں دن کے اجتماع میں بیان کیے جائیں گے. اس میں خصوصاً توحید اور رسالت اور آخرت, بندے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے, رزق حلال, کسی کا گھپلا نہ کرے, خود کا اپنا کمائی کا ہاتھ کا کھائے, ایسے روزی کے مسائل ہیں. سود, نشہ اور بندوں کے حقوق تلفی کے مذمت, یہ چیزیں ہماری مسلم سوسائٹی میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں, تو اس کی روک تھام پر ان کی رہنمائی کی جائے گی. ازدواجی زندگی, میاں بیوی کے آپسی تعلقات, رشتے بنتے جا رہے ہیں, تیزی سے ٹوٹتے جا رہے ہیں, ان کے وجوہات کیا ہیں اور کیسے بندے کو ایک مضبوط رشتے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. صحت عامہ, انسانی صحت کی حفاظت, اس حوالے سے تعلیم اور ایجوکیشن گائیڈ, جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ ٹیم امید نئی نسل کو آگے کن راہوں میں اپنی زندگی اور اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے. خواتین میں حیا اور پاک دامنی کے ساتھ تربیتی کردار کیسے ادا کریں, بیوی کی شکل میں, ماں کی شکل میں, بہن کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, وہ کس انداز سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں اور اپنے گھر کو کس طرح سے اچھے سنوار سکتی ہیں. نئی نسل کو جہاں دنیا کا مستقبل اور اپنا فیوچر بتایا جاتا ہے, دنیا کے بعد بھی آخرت کا ایک فیوچر ہے, ایک مستقبل ہے, وہ آخرت بھی کیسے سنواری جائے. یہ کچھ عناوین ہیں. اس کے ضمن میں اور بھی بہت سارے عناوین ہوں گے جو اس اجتماع میں علماء, مبلغین اور خصوصاً محقق مسائل جدیدہ جو سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ رہنمائی کی جائے گی, جس سے پچھلے دور میں بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا, آئندہ بھی اٹھائیں گے. اس سال بھی کوشش کی جائے گی اس کے ذریعے سے مسلم قوم کی ایک رہنمائی کی جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہر سال کی طرح ان سال بھی عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ سالانہ اجتماع شاخ گلبرگہ میں منعقد ہونے جا رہا ہے. یقیناً یہ جو اجتماع ریاست کرناٹک میں ایک تاریخ ساز اجتماع, سنی اجتماع ہوتا ہے, جس میں بہت سارے عناوین
پر اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو و بیانیں کی جاتی ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اس سے مستفیض بھی ہوتے ہیں۔ اس اجتماع کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس اجتماع میں بہت سارے طلباء طالبات جو عالمیت اور حفظ وغیرہ کے کورس کی تکمیل کرتے ہیں، انہیں رضا پوشی اور دستار بندی بھی علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے کی جاتی ہے۔ ان سال بھی انشاءاللہ اس اجتماع میں دستار بندی اور رضا پوشی کیے جائیں گے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ دارالعلوم رضا مصطفیٰ سے فارغین حفاظ اور علماء کرام کی جو تعداد ہے، حفاظ کی کل تعداد 5 ہے اور علماء کی کل تعداد اس کی بھی 5 ہے۔ یہ جو عالمیت کا جو ایک کورس ہوتا ہے، تقریباً 7 سالہ یہ کورس ہے۔ 7 سال پڑھنے کے بعد عالمیت کی نصاب کی تکمیل ہونے پر سند عالمیت دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دارالعلوم رضا مصطفیٰ کے ماتحت چلنے والا ادارہ مدرسہ فیض مصطفیٰ للبنات، جہاں فی الحال عالمیت اور فضیلت تک تعلیم ہوتی ہے، وہاں سے بھی امسال تقریباً 11 بچیاں جو عالمات کا نصاب انہوں نے مکمل کیا اور ان 11 بچیوں لڑکیوں کو رضا پوشی ان کی بھی کی جائے گی۔ اور پھر ایک اور ادارہ سنی دعوت اسلامی کا مدرسہ الخیر للبنات، وہاں بھی الحمدللہ لڑکیوں کا مدرسہ جو کہ پچھلے 2 سال سے جاری ہے، ان سال بھی وہاں سے فارغات کی تعداد ہے۔ انشاءاللہ مدرسہ الخیر للبنات کے بھی فارغ ہونے والے خواتین ان کی بھی رضا پوشی کی جائے گی۔ یہ کل تفصیل ہے رضا پوشی اور دستار بندی کی، لہٰذا میں تمام عوام اہل سنت بالخصوص اہلیان گلبرگہ اور گلبرگہ کے قرب و اطراف کے حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں شرکت فرما کر دوسروں کو دعوت دے کر ضرور شرکت کرے اور ثواب دیران حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔